بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آج کی اس ویڈیو میں جو ہم ایکسرسائز سولو کریں گے 6 کلاس کی وہ ہے 6.5۔ اس کا جو فرسٹ والا کویشچن ہے وہ ہے سمپلیفائی دا فالوئنگ، یعنی جو نیچے کویشچنز دیے گئے ہیں ہم نے ان کو سمپلیفائی کرنا ہے۔ بہت ہی ایزی کویشچنز ہیں یہ۔ اس کا جو فرسٹ والا پارٹ ہے اس کو سولو کرتے ہیں پہلے، جو کہ ہے x + y + 3x + 2y + 4x۔ اب اس میں ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ جو لائک ٹرمز ہیں ان کو اکٹھا کر لینا ہے اور پھر ان کو سمپلیفائی کر دینا ہے۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ x ہے، اس کے بعد یہ 3x ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اور x والی ویلیو کون سی ہے +4x، ان کو لائک ٹرمز کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ y اور 2y +y آ جائے گا یہ، اور +2y آ جائے گا۔ اب ان کو مزید سمپلیفائی کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 3x اور 1x 4x، 4x اینڈ 4x آ جائے گا 8x، یہ 8x آ جائے گا، اور یہاں پہ آ جائے گا +2 + 1 3y۔ یہ ہمارے پاس اس والے پارٹ کا آنسر آ جائے گا۔ نیکسٹ اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کو سولو کرتے ہیں ابھی۔ وہ ہے a + a - 3a / 3۔ اچھا اس میں کیا کریں گے ہم؟ سب سے پہلے دیکھیں یہ a ہے، اس کو ویسے ہی لکھا رہنے دیں گے +a - سب سے پہلے بریکٹ والی ویلیوز کو سولو کرتے ہیں۔ اگر کبھی بریکٹ آ جائے تو پہلے بریکٹ کو سولو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر سائنس ایک سے زیادہ آ جائیں پھر وہ جب آئیں گے سائنس تو پھر میں تبھی اسی کویشچن میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ کیا کرنا ہے۔ اس میں صرف یہ بات یاد رکھیں اس پارٹ میں کہ اگر بریکٹ اور وداؤٹ بریکٹ کویشچن آ رہا ہے تو پہلے بریکٹ والا پارٹ سولو کرتے ہیں۔ یہاں 3a / 3 ہے تو ہم اس کو ایسے بھی رائٹ کر سکتے ہیں، 3a ڈیوائڈ کو اگر ملٹیپلائی میں چینج کریں گے تو یہ آ جائے گا 1/3، یعنی یہ جو نیکسٹ ہمارے پاس ویلیو ہوتی ہے یہ ریسیپروکیٹ ہو جاتی ہے۔ جب بھی ہم ڈیوائڈ کو ملٹیپلائی میں چینج کرتے ہیں تو اس کو ریسیپروکیٹ کر دینا ہے۔ میں اس کو نیٹ میں رائٹ کر دیتا ہوں، یعنی یہ پارٹ بنا دیتے ہیں اس کو کویشچن کا۔ تو ڈیوائڈ کو چینج کیا ملٹیپلائی میں، یہ ہو جائے گا 1/3۔ اب یہ 3 اور 3 کینسل ہو گئے، یہاں رہ گیا -a۔ نیکسٹ اسٹیپ میں یہ آ جائے گا a + a اور یہ -a، ٹھیک ہے۔ مزید اس کو سمپلیفائی کریں گے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس یہ -a اور +a دونوں کینسل ہو جائیں گے، یعنی 0 ہو جائے گا یہ، تو اس لیے اس کو کینسل کر دیتے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا اس والے پارٹ کا a، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ والا پارٹ ہے یہاں پہ ہمارے پاس 3 والا، وہ ہے 3a + 1/3b + 3 × a + 2b - a + 4b × 3، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ بریکٹس کو کلوز کر دیں گے ہم۔ اس کو تھوڑا سا اوپر لے جاتے ہیں یہاں پہ۔ اب دیکھیں سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ساری ویلیوز کو ایسے ہی رہنے دینا ہے، صرف بریکٹ والے پارٹ پہ فوکس کرتے ہیں۔ +1/3b + 3 × a + اب یہاں پہ یہ دیکھیں مائنس ہے، پلس ہے اور ملٹیپلائی ہے۔ جب مائنس، پلس اور ملٹیپلائی اکٹھے آ جائیں تو ہمیشہ پہلے جو ترتیب ہوتی ہے اس کی وہ یہ ہے کہ پہلے ڈیوائڈ کو سولو کرنا ہوتا ہے، پھر ملٹیپلائی کو، پھر ایڈیشن کو اور پھر سبٹریکشن کو، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں بورڈ میش رول، یعنی پہلے بریکٹ آف کرنی ہوتی ہے ہم نے، اس کے بعد ڈیوائڈ، پھر ملٹیپلائی، پھر ایڈیشن، پھر سبٹریکشن، یعنی اس ڈائریکشن میں ہم نے ان سائنس کو سولو کرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ڈیوائڈ تو ہے نہیں، ملٹیپلائی ہے، تو ملٹیپلائی ہو رہا ہے 4b × 3 کے ساتھ، تو اس کو سمپلیفائی کر کے رائٹ کر دیتے ہیں۔ یہ آ جائے گا 2b - a اور یہ آ جائے گا +4 × 3 = 12، یہ آ جائے گا 12b، یہ بریکٹ ایسی رہے گی ابھی۔ نیکسٹ اسٹیپ میں یہ آ جائے گا ہمارے پاس 3a + 1/3b + 3 × a + اب یہاں پہ دیکھیں بیٹا
یہ آ جائے گا ہمارے پاس 2b ہے، یہاں پہ یہ 12b ہے، 12b اور 2b، 12 اور 2 ہوتا ہے 14، یہاں لکھ دیں گے ہم 14b مائنس a، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اسٹیپ میں دیکھیں اب اس کو کیا کریں گے، یہ آ جائے گا 3a پلس 1/3b پلس 3 انٹو a پلس، اب یہ پلس ہے تو پلس کے بعد اگر بریکٹ آ جائے تو اس کو ویسے ہی ہم ختم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی چینجنگ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس یہ بریکٹ کو ختم کر دینا ہے ہم نے۔ یہ آ جائے گا پلس 14b اور مائنس a، ٹھیک ہے۔ اب یہ والی بریکٹ رہے گی کرلی بریکٹ ہمارے پاس۔ نیکسٹ اسٹیپ میں آ جائے گا 3a پلس 1/3b پلس 3، اور اب دیکھیں یہاں پہ یہ a ہے، یہ مائنس a ہے، یعنی ان دونوں کو ہم کینسل کر دیں گے، اور باقی ہمارے پاس کیا رہ جائے گا 14b، ٹھیک ہے، اور یہ کرلی بریکٹ۔ اس کے بعد لکھیں گے ہم اس کو 3a پلس 1/3b اور یہ آ جائے گا پلس 14 3 42، یہ آ جائے گا 42b۔ اچھا جی، اب دیکھیں یہ کیا ہوگا اس کے بعد، اب یہ دونوں b والی ویلیوز ہیں، ان کو سمپلیفائی کریں گے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 3a پلس ان دونوں کا ایلسیم آ جائے گا یہاں ہمارے پاس 3، ٹھیک ہے۔ جب 3 ایلسیم آ گیا تو یہاں ہمارے پاس رہ جائے گا 1، یعنی 1b، یہاں b لکھیں گے پلس یہ اس کے اوور میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ یہاں پہ اوور میں کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں 1 لکھیں گے، تو ڈائریکٹلی ہم 3 کو ملٹیپلائی کریں گے 42 کے ساتھ، یعنی 3 2 6 آ جائے گا اور 4 3 12 آ جائے گا، یعنی 126 اور یہ آ جائے گا b، ٹھیک ہے۔ اس میں ایڈ کریں گے b کو تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 3a پلس 126 اور 127 اور یہ آ جائے گا b/3، ٹھیک ہے جی۔ یہی ہمارے پاس اس والے پارٹ کا آنسر آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہم اس کا 4تھ والا پارٹ سولو کرتے ہیں۔ ابھی 4 والا پارٹ کچھ اس طریقے سے ہے کہ 4x پلس انٹو 5a پلس انٹو 2a پلس انٹو 3a مائنس 9a ڈیوائڈیڈ بائی 3۔ جی اس میں ہم ایسے لکھیں گے اس کو 4x کو پلس یہ کرلی بریکٹ ویسی آ جائے گی، یہ آ جائے گا 5a پلس انٹو یہ آ جائے گا 2a پلس یہاں پہ ہم اس کو ایسے لکھیں گے، یہ والا بھی یہ آ جائے گا 3a اور یہ ڈیوائڈ ہو رہا ہے، اب 9a 3 پہ ڈیوائڈ ہو رہا ہے تو 3 3 9 ہوتا ہے، تو یہاں آ جائے گا -3a، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں دیکھیں یہ آ جائے گا 4x پلس انٹو یہ آ گیا 5a پلس انٹو یہ آ جائے گا 2a پلس 3a سے کینسل ہو رہا ہے، یہاں پہ دیکھیں یہ 0 ہو گیا، یعنی صرف یہاں پہ ہمارے پاس بچے گا 2a، ٹھیک ہے جی۔ اب 2a بچ رہا ہے تو اس لیے ہم اس کو ابھی ایسے رائٹ کر دیتے ہیں، ہمارا کویشچن اور بھی شارٹ ہو جائے گا، یہ 2a ایسے آ جائے گا اور یہ کرلی بریکٹ یہاں پہ۔ نیکسٹ اسٹیپ میں دیکھیں یہ آ جائے گا 4x پلس 5a اور 2a ہو جائے گا 7a، یعنی اس والے پارٹ کا ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ ہوگا 4x پلس 7a۔ ایسے ہمارا یہ جو 4تھ والا پارٹ ہے وہ بھی سولو ہو جاتا ہے۔ اچھا اب ہم کرتے ہیں اس کا 5تھ والا پارٹ سولو۔ یہ ہے a پلس بریکٹ ہے b پلس بریکٹ a مائنس انٹو b پلس a مائنس b اور یہ بار ہے اور بریکٹ ساری کی ساری یہاں کلوز ہو رہی ہیں۔ بہت ایزی کویشچن ہے یہ بھی۔ یہاں پہ ایک بات جو نہیں ہے یاد رکھنے والی وہ یہ ہے بیٹا کہ اگر ہمارے پاس یہ بار آ جائے پہلے تو سب سے پہلے بار کو سولو کرنا ہے، ٹھیک ہے، بار کے بعد پھر بریکٹس کی طرف آتے ہیں، تو ایسے ہی ہم کرتے ہیں۔ ابھی یہ b پلس یہ کرلی بریکٹ بھی ویسے ہی مائنس انٹو، اب یہاں پہ بار کو ختم کرنے، بار کو ایسے ہی کنسیڈر کرنا ہے آپ نے جیسے یہ بریکٹ ہے ایک۔ اب یہ دیکھیں بریکٹ سے پہلے اگر پلس کا سائن ہو تو اس کو ویسے ہی اڑا دیتے ہیں، ویسے ہی ختم کر دیتے ہیں، لیکن اگر یہاں پہ مائنس کا سائن ہوتا تو ہمیں اس کے اندر یعنی اس کے نیچے جو ویلیوز ہیں ان کے سائن چینج کرنا پڑنے تھے۔
ابھی کچھ نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ پہلے پلس ہے، تو ایسے ہی اس کو رائٹ کر دیتے بی پلس اے مائنس بی، یہاں پہ بریکٹس ہو جائیں گی کلوز. اب یہ مائنس بی اور پلس بی آپس میں کٹ گیا، کینسل ہو گیا کیونکہ یہ پلس بی تھا یہ مائنس بی تھا. نیکسٹ اسٹیپ میں آ جائے گا اے پلس انٹو یہ آ گیا بی پلس انٹو اے مائنس. اب یہ اے جو ہے یہاں پہ پلس ہے، باہر کیونکہ مائنس ہے تو اس پلس کو یہ مائنس کر دے گا، تو یہاں آ جائے گا اے مائنس اے، یہاں آ گئی کرلی بریکٹ اور یہ اسکوئر بریکٹ. اچھا جی، اے پلس بریکٹ، اب یہ آ جائے گا بی. اب اے اور اے کیا ہو جائے گا؟ زیرو ہو جائے گا، یعنی یہ کینسل ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا، صرف یہاں پہ بی بچ جائے گا اس بریکٹ میں. اس بریکٹ کو بھی ہم ختم کر سکتے ہیں ایسے ہی، اے پلس بی جو ہے وہ ہمارے پاس اس والے پارٹ کا آنسر آ جائے گا، یعنی جو ففتھ والا پارٹ ہے اس کا آنسر ہمارے پاس اے پلس بی ہو جائے گا. اس کے بعد اس کویشچن کا لاسٹ پارٹ سالو کرتے ہیں، سکستھ ون. اسٹیٹمنٹ اس کی کچھ اس طریقے سے ہے، بریکٹس ہیں ہمارے پاس، یہ آ رہا ہے 2x پلس 4y پلس 2z اور یہ کرلی بریکٹ مائنس 3y اور پلس 2x مائنس 12y. یہ ہمارے پاس کویشچن ہے، ٹھیک ہے جی. اس کو ابھی ہم سالو کر لیتے ہیں. تو یہ آ جائے گا جی ہمارے پاس، اب بریکٹس ایسے ہی رہیں گی فی الحال ساری کی ساری یہ والی جو آ رہی ہیں. تو یہ کیونکہ ہمارے پاس اسمال بریکٹ ہے اس کو ہم ابھی سالو کر لیتے ہیں. یہاں پہ یہ 2x پلس 4y ہے، 2x پلس 4y ایسے ہی اس کو ختم کر دیں گے، ساتھ میں مل جائے گا یہ 2z، ٹھیک ہے جی. یہ بریکٹ آ گئی، اب اس میں مائنس 3y آ گیا، ٹھیک ہے جی، پلس 2x ہے اور مائنس 12y. اس میں بریکٹ کے اندر کوئی بھی ویلیو جو ہے وہ بھی سمپلیفائی نہیں ہو رہی، تو اس کو بھی ہم اڑا دیتے ہیں ایسے ہی. تو یہ آ جائے گا جی ہمارے پاس، یہ اسکوئر بریکٹ آ جائے گی، باقی رہ جائے گا 2x پلس 4y پلس 2z اور مائنس 3y. یہ آ جائے گی بریکٹ پلس 2x اور مائنس 12y. اب ان کو سمپلیفائی کر دیتے ہیں. یہاں پہ یہ 2x ہے اور کوئی x والی ویلیو نہیں ہے، یہ 4y ہے، یہ 3y ہے مائنس کا. 4 میں سے 3 مائنس کریں گے تو 1y آ جائے گا، یعنی اس کو ہم لکھیں گے ابھی یہ 2x آ جائے گا، 4y مائنس 3y پلس y آ جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ 4 بڑی ویلیو ہے تو بڑی ویلیو کا سائن آتا ہوتا ہے. پلس 2y ویسے ہی آ جائے گا، سوری 2z ہے، یہ پلس 2z آ گیا یہاں پہ. اب یہ پلس 2x آ جائے گا، یہ والی ویلیوز ادھر رائٹ کر رہے ہیں اب ہم، مائنس 12y. ان کو مزید سمپلیفائی کرتے ہیں تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 2x اور 2x 4x. y والی ویلیوز ہے، یہ پلس y ہے، یہ مائنس 12 ہے، تو ہمارے پاس رہ جائے گا مائنس 11y. پلس مائنس مائنس ہوتا ہے، اسی طرح پلس 2z آ جائے گا، ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس اس والے پارٹ کا آنسر ہوگا. ایسے ہمارا جو کویشچن نمبر 1 ہے وہ کمپلیٹلی سالو ہو جاتا ہے. کویشچن نمبر 2 کو سالو کرتے ہیں. اس کی اسٹیٹمنٹ ہے وکاس، وقار اینڈ سیف، یہ 3 لڑکے ہیں، آر سیلنگ بیگز آف سویٹس، یہ سویٹس کے جو بیگز ہیں وہ سیل کر رہے ہیں. وکاس از سیلنگ 8 بیگز آف سویٹ، وکاس جو ہے وہ 8 بیگز سویٹس کے سیل کرتا ہے، ٹھیک ہے. وقار از سیلنگ 12 بیگز، وقار 12 بیگ جو ہے وہ سیل کر رہا ہے، آف سویٹس. اینڈ سیف از سیلنگ 20 بیگز آف سویٹ، جو سیف ہے وہ 20 سیل کر رہا ہے. ہو ایور وقار ڈیسائیڈیڈ ٹو ایٹ 3 آف ہز بیگز آف سویٹ ایز ہی واز ہنگری. وقار جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ 3 بیگز وہ خود ہی کھا لے، ٹھیک ہے. بیگز مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ چھوٹے چھوٹے پیکٹ جو ہوتے ہیں اس کو سمجھ لیں، یہ وہ خود ہی کھا لے. سیف نے سوچا کہ وہ 2 بیگ اپنے بھائی کو دے دے. کریٹ این الجبرک ایکسپریشن دیٹ ریپرزینٹس دا ٹوٹل اماؤنٹ آف بیگز آف سویٹس دیٹ دے ور سیلنگ آل ٹوگیدر، ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ ایکسپریشن شو کرنا ہے کہ وہ اکٹھے جو ہے وہ کتنے بیگ جو ہیں وہ سیل کر رہے ہیں. دین سمپلیفائی دا ایکسپریشن، اور اس کے بعد پھر ہم نے ایکسپریشن کو سمپلیفائی بھی کرنا ہے. تو اس میں سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ سپوز کریں گے لیٹ 1 بیگ از اکول ٹو ایکس، ایک بیگ کو ایکس پوز کر لیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وقار، ٹھیک ہے نا،
تو یہاں پہ لکھیں گے وقار سیلنگ بیگز. وقار جو بیگز سیل کر رہا ہے وہ کتنے ہیں؟ 8 بیگز. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے 8 اور بیگز کو ہم نے سپوز کیا x, تو یہ آ جائے گا 8x. اسی طرح وقار کے بعد دوسرا نام ہے ہمارے پاس، پہلے وکاس ہے، سوری یہ وکاس ہے، وقار نہیں ہے، یہاں پہ وقار آئے گا اب دوسرے نمبر پہ. وقار سیلنگ بیگز، دوسرے نمبر پہ جو لڑکا سیل کر رہا ہے وقار، وہ 12 بیگ سیل کر رہا ہے، تو یہاں لکھیں گے 12x. اسی طرح سیف سیل کر رہا ہے، یہاں لکھیں گے سیف سیلنگ بیگز، وہ ہیں 20، تو یہاں آ جائے گا 20x. ٹھیک ہے جی، اتنے بیگز وہ سیل کر رہے ہیں. اب کیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے سوچا ہے کہ کچھ بیگز جو ہیں وہ کچھ کھا لیں گے یا اپنے بھائی کو دے دے گا جو، تو اس کے بعد کتنے بیگز رہ جائیں گے. تو پہلے وقار جو ہے اس نے کیا سوچا ہے، وقار ڈیسائیڈڈ ٹو ایٹ. ٹھیک ہے نا، تو ہم لکھیں گے ریمیننگ بیگز ود وقار. ٹھیک ہے، ریمیننگ بیگز ود وقار. وقار کے پاس ٹوٹل بیگز کتنے تھے؟ 12x، اس میں سے 3 اس نے کھا لیے، وہ آ جائیں گے -3x. ٹھیک ہے، اب یعنی یہ رہ جائیں گے جی وقار کے پاس 12 میں سے 3 مائنس کریں تو کتنا آ جائے گا 9x. ٹھیک ہے، اتنے اس نے سیل کیے ہیں. اس کے بعد سیف نے جو ہے وہ 2 بیگز دے دیے اپنے بھائی کو، تو اس کے ریمیننگ بیگز کتنے رہ جائیں گے؟ تو یہاں لکھیں گے ریمیننگ بیگز ود سیف. ٹھیک ہے جی، تو سیف کے پاس ٹوٹل تھے 20x اور 2 اس نے بیگز یعنی 2x مائنس ہو جائے گا اس میں سے، باقی رہ جائے گا 18x. یہ سیف کے بیگز اس کے پاس رہ جائیں گے جو اس نے سیل کیے ہیں، یعنی 18x بیگ اس نے سیل کیے ہیں، 2 اس نے کیونکہ اپنے بھائی کو دے دیے. اب ہم نے ٹوٹل بیگز دیکھنے ہیں، یہاں لکھیں گے ٹوٹل بیگز. تو ٹوٹل بیگز ایکول آئے گا یہاں پہ وکاس نے جو بیگ سیل کیے وہ ہے 8x، اس کے بعد وقار نے سیل کیے +9x، اور پلس یہ آ جائے گا سیف کے بیگز جو کہ 18x ہے. ان تینوں کو ہم نے پلس کرنا ہے، تو یہ آ جائے گا 9 + 8 17x، 17 اور 18 35، یعنی 35 جو بیگز ہیں وہ تینوں نے ٹوٹل سیل کیے ہیں. ایسے ہمارا یہ والا کویشچن سالو ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہم سالو کریں گے کویشچن نمبر 3، جس کی اسٹیٹمنٹ ہے ایویلویٹ دا فالوئنگ وین x = 2 y = -5 اینڈ z = 8. یعنی x y اور z کی ویلیوز ہمیں دی گئی ہیں، ہم نے ان ویلیوز کو سبسٹیٹیوٹ کر کے ان پارٹس کو سالو کرنا ہے. تو فرسٹ والا پارٹ دیکھیں، یہ ہے ہمارے پاس 4x + y - z. ٹھیک ہے، اب ہم کیا کریں گے، یہاں پہ لکھیں گے پٹنگ ویلیوز. جب ویلیوز کو پٹ کریں گے 4 ویسے ہی آ جائے گا، x کی جگہ پہ اس کی ویلیو لکھیں گے جو کہ 2 ہے، پلس y کی جگہ پہ اس کی ویلیو لکھیں گے جو کہ -5 ہے، اور z کی جگہ پہ اس کی ویلیو لکھیں گے جو کہ -8 ہے. تو یہ آ جائے گا 4 2s are 8 -5 اور -8. ٹھیک ہے، اب یہ آ جائے گا ہمارے پاس، یہ 8 مائنس کا ہے، یہ پلس کا ہے، تو اس والے پارٹ کا آنسر آ جائے گا -5. یہ بہت ایزی ہے، یہ جسٹ ہم نے ویلیوز کو سبسٹیٹیوٹ کرنا ہے. اب اسی طرح اس کے سامنے یہیں پہ میں سیکنڈ والا پارٹ سالو کر دیتا ہوں. سیکنڈ والا پارٹ کیا ہے، 2xy + yz اور -zx. یہاں پہ پھر لکھیں گے ہم پٹنگ ویلیوز یا سبسٹیٹیوٹنگ دا ویلیوز. ویلیوز کو سبسٹیٹیوٹ کریں گے یا پٹ کرنا بھی کہتے ہیں اس کو. 2 × x کی جگہ پہ x کی ویلیو جو کہ 2 ہے وہ لکھ دی، y کی جگہ پہ اس کی ویلیو لکھیں گے جو کہ -5 ہے. اسی طرح پلس y کی ویلیو کیا ہے -5، اور z کی ویلیو لکھیں گے یہاں پہ جو کہ ہے 8. ٹھیک ہے جی، اسی طرح -z اس کی ویلیو 8 ہے، x کی ویلیو لکھیں گے یہاں پہ جو کہ ہمارے پاس 2 ہے. اس کے بعد جسٹ ہم نے اس کو سمپلیفائی کرنا ہے. یہ آ جائے گا ہمارے پاس 2 2s are 4 4 5s are 20 -20 آ جائے گا. یہ یہاں پہ یہ مائنس ہے، پلس مائنس مائنس ہو جائے گا، 8 5s are 40. یہ مائنس ہے، اندر
سارے پلس کے سائنز ہیں تو 8 2 16 آ جائے گا. یہ تینوں ویلیوز مائنس کی ہیں, اس کا مطلب ہمیں تینوں کو ایڈ کرنا پڑے گا, لیکن سائن آنسر کے ساتھ مائنس کا آئے گا. ٹھیک ہے, تو اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں. 40 + 20 60, 60 + 16, 60 + 10 70 + 6 76, تو یہ آ رہے گا -76 اس والے پارٹ کا آنسر. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اب ہم تھرڈ والا پارٹ سالو کرتے ہیں. تھرڈ پارٹ ہے جی ہمارے پاس یہاں پہ 4x پلس انٹو 1/2y پلس 1/14z. جی اب ہم پھر لکھیں گے یہاں پہ پٹنگ ویلیوز. ویلیوز کو پٹ کرتے ہیں جی. 4 × x, x کی جگہ پہ کیا لکھیں گے ہم 2 پلس انٹو 1/2 کی جگہ پہ کیا لکھیں گے -5, اسی طرح پلس 1/14 اور یہ z ہے, z کی جگہ پہ لکھیں گے 8. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب ہمیں نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کرنا ہوگا. 4 2 8 آ جائے گا یہ, پلس انٹو یہ آ جائے گا -5/2. ٹھیک ہے جی. اور اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کر لیتے ہیں. 2 7 14, 2 4 8, یعنی کینسل ہو رہا ہے تو اس لیے میں نے کینسل کر دیا, یعنی یہ بن گیا 4/7. ٹھیک ہے. اب جب بھی فریکشنز کے درمیان میں پلس یا مائنس کا سائن آئے تو ہمیشہ ایلسیم لینا ہے آپ نے. پلس انٹو یہ آ جائے گا 7 2 14 ایلسیم آئے گا. یہاں آ جائے گا -35 پلس 4 2 8. نیکسٹ اسٹیپ میں یہ آ جائے گا 8 پلس انٹو, اس کو تھوڑا سا اوپر لے جاتے ہیں تاکہ فریم سے باہر نہ جائے یہ کویشچن. 35 میں سے 8 مائنس کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ آ جائے گا 27. ٹھیک ہے, اور یہ آئے گا مائنس کا, کیونکہ پلس مائنس مائنس ہوگا, 27/14 آ جائے گا یہ. اب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, یہ آ رہا ہے 8, یہ پلس ہے یہ مائنس ہے, پلس مائنس مائنس, یہ 27/14. پھر دیکھیں فریکشنز کے درمیان میں کیا آ رہا ہے ہمارے پاس, مائنس کا سائن. جب بھی مائنس کا سائن آئے گا پھر کیا کرنا ہے, ایلسیم لے لینا ہے. 14 آ جائے گا یہ. ٹھیک ہے, 14 8 112 آتا ہے, -27 آ جائے گا. 112 میں سے 27 مائنس کریں تو 12 میں سے 7 مائنس کریں, یہ آ جائے گا 5, اور یہاں رہ جائے گا ہمارے پاس 10 میں سے 2 مائنس کریں تو یہ آ جائے گا 8. 85/14 آنسر آ جائے گا اس والے کویشچن کا. نیکسٹ ہم سولو کریں گے کویشچن نمبر 4, جس کی اسٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس y × 3x - z + 2y, اور یہ آ جائے گا +2. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ پھر ہم رائٹ کریں گے پٹنگ ویلیوز. اس کو میں تھوڑا سا نیچے رائٹ کرتا ہوں تاکہ ہمارے پاس وہ ویلیوز نظر آئیں ہمیں. تو یہاں رائٹ کرتے ہیں پٹنگ ویلیوز. ویلیوز پٹ کرتے ہیں. y کی ویلیو ہمارے پاس ہے -5, تو یہاں ہم لکھیں گے -5 × 3x ہے, تو x کی جگہ پہ کیا لکھنا ہے ہم نے 2, یعنی یہ 2 آ جائے گا. -z کی جگہ پہ کیا لکھیں گے ہم 8, تو یہاں آ جائے گا 8. اس کے بعد آ جائے گا +2y ہے, y کی جگہ پہ لکھیں گے -5 +2 آ جائے گا ایسے. اب جسٹ سمپلیفائی کریں گے ان کو, ان ویلیوز کو. یہ -5 ویسے لکھا رہے گا, یہ آ رہے گا 3 2 6 -8, اور یہ پلس مائنس مائنس ہو جائے گا, 5 2 10 آ جائے گا. یہ +2 ویسے لکھا رہے گا یہاں پہ, یہ ایسے. ٹھیک ہے جی. اب نیکسٹ اسٹیپ میں یہ آ رہے گا -5. اب اگر ان کو سمپلیفائی کریں 10 اور 8 18 ہو جائے گا. 18 میں سے 6 مائنس کریں گے تو یہ آ رہے گا 12. ٹھیک ہے, مائنس کا 12 آ جائے گا, یہاں لکھیں گے -12, اور یہ +2 ویسے ہی آ جائے گا. دیکھیں یہ مائنس اور مائنس پلس ہوتا ہے, 12 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں 60 آتا ہے, تو یہاں لکھیں گے ہم 60 + 2. 60 + 2 کتنا ہوتا ہے 62. یہی ہمارے پاس اس والے پارٹ کا آنسر ہوگا. نیکسٹ اب ہم 5th والا پارٹ سولو کریں گے اس کا, جو کہ ہے x × 2y + 3z / 3zx. اس میں بھی ہم کیا کریں گے, یہاں لکھیں گے پٹنگ ویلیوز. پٹنگ ویلیوز
यहाँ पे एक्स वाई जी की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू 2y है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स -5 प्लस 3z है और z की वैल्यू हमारे पास है 8। इसके बाद है नीचे ओवर में हमारे पास 3zx, z की वैल्यू 8 और x की वैल्यू 2। अब जस्ट सिंप्लीफाई करना है इसको, ये आ जाएगा 2 इंटू 5 2s are -10 और प्लस 8 3s are 24। ओवर में आ जाएगा 8 3s are 24, 24 2s are 48, यहाँ पे 48 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट करेंगे हम 2 इंटू 24 -10 आ जाता है 14, यहाँ पे लिखेंगे 14 अपॉन 48। ठीक है जी। अब इसको यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं हम, ये देखें 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, यहाँ पे 24 आ गया, फिर 2 पे कैंसिल होता है, 2 7s are 14, 2 1s are 2 और 2 2s are 4, यानी हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 7/12। यहाँ पे इसको राइट कर देते हैं और ये वाला इक्वल यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, यानी इस वाले पार्ट का हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 7/12। ठीक है, ऐसे हमारा ये वाला पार्ट जो 5th वाला पार्ट है वो भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद जो 6th वाला पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो कि लास्ट पार्ट भी है, वो इधर ही सॉल्व कर देते हैं हम। इसके साथ ही इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं ताकि ये क्वेश्चन फ्रेम में आ जाए, दूसरा क्वेश्चन बेशक आउट ऑफ फ्रेम हो जाए। अच्छा जी, अब 6 वाले पार्ट में क्या है हमारे पास, x प्लस वाई है, x प्लस वाई अपॉन z प्लस y प्लस z अपॉन x है। ये वैल्यूज़ को राइट करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास है 2, ठीक है जी, यहाँ पुटिंग वैल्यूज़ राइट कर दीजिएगा, ये है 2, ये -5 अपॉन y की वैल्यू 5 है ना माइनस की, इसलिए वो 2 - 5 हो जाएगा। ओवर z है तो z की वैल्यू 8 है, यहाँ पे लिख देंगे 2 - 5 अपॉन 8, यहाँ आ जाएगा प्लस y की वैल्यू -5, z की वैल्यू +8 अपॉन x की वैल्यू क्या है 2। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा हमारे पास 2 - 5 होता है -3 अपॉन 8 और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 8 में से 5 माइनस करें 3 आता है, तो ये आ जाएगा 3/2। अब फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस है तो एलसीएम लेंगे जो कि 8 आ जाएगा, ये होगा -3 प्लस 2 4s are 8, 4 3s are आता है 12। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा ये 12 में से 3 माइनस करें तो ये आ जाता है 9/8 जो है वो हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा और इसके साथ ही हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि इफ़ a = 5, b = 8 एंड c = 20 देन एवेल्यूएट, ये t² लग रहा है ये, लेकिन होना इसको t नहीं चाहिए, ये b² है, ये यहाँ पे b है, ये इधर t लग रहा है लेकिन ये है b - 4ac। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे b² - 4ac। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग वैल्यूज़। ठीक है जी, पुटिंग वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो b हमारे पास 8 है तो ये आ जाएगा 8² -4, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 20। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। 8 का स्क्वायर होता है 64 माइनस 5 4s are 20 और 20 × 20 400। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा। अब हमारे पास 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 और ये आ जाएगा 336 और माइनस का साइन आएगा। उसकी रीज़न ये है कि बड़ी वैल्यू माइनस की है। यही हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का, उसको सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट इस तरीके से लिखी गई है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है एंड देन एवेल्यूएट इट व्हेन x = 8 एंड y = 10। यानी जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा फिर उसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके उसको सिंप्लीफाई कर देना है, मज़ीद सिंप्लीफाई कर देना है उसको। तो बहुत ईजी है ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे राइट करते हैं हम 3x - 2 प्लस इंटू y प्लस x माइनस इंटू 4 माइनस x प्लस इंटू 5 प्लस y। ठीक है जी, आ जाएगा ये 3x
-2 प्लस यह रहेगा y प्लस एक्स माइनस इंटू यह रहेगा 4 माइनस एक्स। अब ये प्लस का साइन है ब्रैकेट से पहले, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, वैसे ही ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे। यह रहेगा +5 और यह रहेगा +y और ये करली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी। फिर इसके बाद आ रहेगा ये 3x माइनस 2 प्लस इंटू वाई प्लस एक्स। अब ये माइनस है तो माइनस की वजह से अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। यह रहेगा -4 और यह रहेगा +x, यह रहेगा -5 और यह रहेगा -y। ठीक है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि अगर ब्रैकेट से पहले कभी भी माइनस आ जाए तो ब्रैकेट को ख़त्म करने के साथ ही हमने सारे साइन चेंज कर देने होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे 3x माइनस 2 प्लस इंटू, अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ अगर कोई वैल्यू सिंप्लीफाई हो रही है तो। यहाँ पे देखें ये माइनस का y है, ये प्लस का y, ये गायब हो गया, यानी इसको कैंसिल कर दिया हमने। x और x हो जाता है 2x। अब ये -4 है, ये -5 है, यह रहेगा -9। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें ये आ रहेगा जी हमारे पास 3x माइनस 2 प्लस है तो साइन वैसे ही रहेगा, ये 2x माइनस 9 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू ये आ रहेगा 3x और 2x। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पे, इसको मतलब 3 को नहीं लिखते, 3 और 2 5x आ जाएगा ये, और इसके बाद -9 और 2 -11 आ गया ये। अब इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू, किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अब हमें, x की। तो x की वैल्यू गिवन है विच इज़ 8। ठीक है, -11 आ जाएगा ये, 8 5 40, 40 -11 आ जाएगा ये। अब ये देखें आ जाएगा 9 और ये 2, 29 हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन भी कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे बेटियों तक ये वीडियो पहुंच सके, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू सो मच।